199 کے مطابق ہے تو باقی کیسز کو بھی اس طریقے سے. پر اگر یہ کام اگر ہوتا بھی ہے، ہم چاہیں گے کہ سارے ہائی کورٹ بارز اور سارے ہائی کورٹس کو آن بورڈ کر کے یہ کام کریں. میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، ابھی تک اس پہ اوپر کے سینسس نہیں بنا. ایک پوائنٹ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نیڈ ٹو گو بیک ٹو دیٹ. یہاں کہا گیا کہ نیا کورٹس میں جو ہے یہ پاور واپس سیاستدان کے پاس جا رہے ہیں جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس کرنے کا. اور یہ جوڈیشری کا آزادی کیسا ہوگا؟ میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں آپ کے ایسے ایگزامپلس ہیں جہاں سیاستدان، چاہے وہ لیجسلیٹر میں ہو یا وہ جس بھی شکل میں، یہ فیصلے کرتے ہیں. اور آپ کے ملک میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ کام کب سیاستدانوں سے، کب وزرائے اعظم سے لے کے چیف جسٹس کی جیب میں ڈالا گیا؟ کیا وہ کسی عامر کا دور میں تھا؟ نہیں، عامر کو اجازت بنائے جج 100 بسم اللہ. کیا یہ اختیار لیا گیا کسی عامر کی پراکسی حکومت کے تھرو؟ نہیں، ان کو بھی 100 بسم اللہ بنائے جج. جب بیچاری شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو آخر کار موقع ملی 93 سے 96 کی حکومت کا، پھر ججز کیس کا فیصلہ آیا اور یہ جو اختیار تھا وہ وزیر اعظم کا نہیں، وہ ہمارا عدالت کا. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور عوام کا فیصلہ اپنے پارلیمنٹیرینز کے تھرو ایکسرسائز کرنا چاہیے، کسی جوڈیشل کمیٹی کے تھرو اور پارلیمانی کمیٹی کے تھرو ایکسرسائز ہونا چاہیے. یا اگر ہم چاہیں کہ ہم ریل 1973 کانسٹیٹیوشن پہ واپس جائیں، 1996 سے پہلے جائے، تو کیا حرج ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز یہ پروپوزل دے کہ ایگزیکٹو کی مرضی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئین جمہوریت اور آپ کی اپنی پریسیڈنٹ کے مطابق یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ایک چیز ہمیں 100% معلوم ہے، نظر آ رہا ہے، کب سے کام نہیں کر رہا، کہ یہ ججز بائی دا ججز اور آف دا ججز تو نہیں چلے گا. میں آپ کی طرح مانتا ہوں کہ چاہے چلے ایک تو جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے، we should go back to what we sort of proposed in the 18th Amendment, with the Judges Committee and the Parliamentary Committee merging and making decisions amongst themselves. I think along with the Chief Justice of Pakistan, other members of that committee, be it members of the bar, be it members of the opposition in Parliament, be it members of the governing benches, they too should be able to propose the names of judges, and then whatever consensus they reach or whatever decision they reach, so bismillah. تو وہ ہے ہمارا پروپوزل. مگر یہ بات کہنا کہ جوڈیشری کا انڈیپینڈنس کہاں جائے گا جب پارلیمان یہ فیصلہ کرے گا، جب آپ کے منتخب نمائندے یہ فیصلے کریں گے، جب عوام یہ فیصلہ کرے گا، اس پہ I respectfully disagree. Now, I have been told that would be the last question. Or I would love to have more than one as the chairman at the time. لیکن ایک سوال میرا خیال ہے سر لیڈیز کا ہونا چاہیے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب himself said that one question should be from ladies and then one question from Ghulam Asghar Pathan. So I would request for an additional question. Okay. آپ ہی دو کر لی جلدی پھر میں اور بھی کام ہے آج. سر الیکٹرک نے سر پورے کراچی کو سر پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، تباہ کر کے رکھا ہوا ہے. سر اس کا کیا حل ہے؟ جبکہ اس سوال کا جواب بھی یہی ہونا چاہیے کہ جوڈیشل ریفارم اور آئینی عدالت ہمارا جہاں تک الیکٹرک کا نظام ہے، ہم سب جس شہر کراچی میں رہتے ہیں اور وہ مسئلے بھگتتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کافی دیر بعد ایک موقع اب نظر آ رہا ہے اور میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کہ الیکٹرک کی جو مونوپلی ہے یہ توڑوا
پیپلز بجلی کمپنی بنائے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرو اور کراچی کی عوام کو بجلی فراہم کرو, اور پھر آپ فری مارکیٹ کا ذرا کمپٹیشن کرے اس کے الیکٹرک کو, جس کو آپ نے منوپلی دلوایا ہے ہمارا کراچی میں, اور نہ ان کا anyway, I don't want to get into too much of what's wrong. مسئلہ ہے, حل میں نے بتایا. آخری سوال آپ نے کسی سے Okay. Sorry, this is the last question for the day. And anyone? Yes, Mr. Asghar Pathan, you may ask, please. My question is basically, I think you mentioned what your theory about the evolution of constitutional law. I mean, we have seen evolution of power through 18 amendments. Why is it that through 18 amendments, the like of 18 amendments, power is not being evolved? Rather than creating of a constitution, why is it that the provisions being forced for the 18 amendments? I think کہ آپ کا آپ ایک ہی کوشچن میں لے سکوں گے بھائی. اوکے یا اوکے یا شور fair enough. Let me answer your question. تو جہاں تک آپ ڈیولوشن کی بات کر رہے ہیں, جو 18ویں ترمیم میں ہم نے صوبے میں بیلنس بنایا اور وفاق میں بیلنس بنایا, وہ اس طریقے سے کہ نہ صرف ہم نے خود مختاری دی, مگر 1973 کانسٹیٹیوشن میں آپ کا بائی کیمرل لیجسلیچر ہے, جس میں آپ کا وفاقی پارلیمان کا جو نمائندگی کرتا ہے ادارہ, وہ آپ کا سینٹ آف پاکستان ہے, چاروں صوبوں کا ایکول نمائندگی ہے. تو اسی بیسس پہ پیپلز پارٹی کا تو پروپوزل یہ ہے کہ وفاق میں بھی آئینی عدالت ہو, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آج اگر ممکن کنسنسس ورنہ کل ہم صوبائی لیول پہ بھی صوبائی آئینی عدالت بنائیں, اور 199 کو بھی ان دونوں کے درمیان میں سوئچ کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور میں نے کسی نہ کسی کو قائم کیا ہے آئینی عدالت. قاضی محمد, میں آخر میں قاضی محمد بشیر صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی لارج فورم کے, ان کو بلاوا جو آئے اور چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کریں. جناب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب, سی ایم سین مراد علی شاہ صاحب, نثار گول صاحب, رام منسٹر زیاد الجاد صاحب, مرتضی آپ صاحب, وقار بین صاحب, اور میرے سامنے سارے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, کراچی بار, آپ تمام لوگوں کا شکریہ. چیئرمین صاحب, آپ نے آج اپنے گھر سے انتظار کیا کراچی سے پورے پاکستان میں, یہ سچ کے بعد آپ کے ساتھ کھڑے کنسٹیٹیوشن میں, اور آپ سب کا شکریہ. اس کے بعد لنچ کریں. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے, تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.